الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کو اگر ہم سیکشنز میں تقسیم کریں بغرض تفہیم تو اس کا پہلا سیکشن 6 آیات پر مشتمل ہے جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اور یہ اصل میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر قرآن مجید کا جامع ترین مقام بھی ہے، اور یہاں پر بہت اعلیٰ علمی سطح پر گفتگو ہوئی ہے۔ اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا ورنہ ہمارا وقت پھر جو ہے صرف ہو جائے گا۔ دوسرا سیکشن وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، یہ 5 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ترتیب جو ہے بڑی سائنٹیفک میتھمیٹیکل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مطالبے سامنے رکھے، یعنی پس منظر کے ساتھ اس کا یہ تعلق جڑے گا، اللہ تو یہ کچھ ہے، اللہ کی تسبیح تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز ہے، حکیم ہے، وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں تخلیق فرمائے، پھر تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ اس کے علم میں ہوتا ہے جو شے بھی زمین میں داخل ہوتی ہے، جو بھی اس سے نکلتی ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کا چشمدید گواہ ہے۔ پھر دوبارہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور بالآخر سارے معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وہی ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور وہ جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا، اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربی، یہ میرا رب ہے اللہ، یہ ہے اس کی صفات۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نجات کی شرط کیا ہے؟ اب ایک آیت کے اندر 2 مطالبے ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ تمام مطالبات کو ان 2 الفاظ میں سمو لیا گیا۔ آمنوا باللہ ورسولہ،
پہلی بات تو یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور یہ ذہن میں رکھیے، میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں کہ اس صورت میں، بلکہ اس کے بعد بھی آنے والی 9 صورتوں میں، یہ 10 صورتوں کا جو ایک انتہائی خوشنما گلدستہ ہے قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، ان میں خطاب کفار سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے، اہل کتاب سے نہیں ہے، مسلمانوں سے ہے. البتہ مسلمانوں سے خطاب میں جو صادق الایمان ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، جو کچھ ضعیف الایمان ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، یہاں تک کہ جو منافق ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، اس لیے کہ قانوناً وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. البتہ کہیں کہیں ایک نشان عبرت کے طور پر سابقہ امت یہود اور نصارہ کا جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے کہ تم سے پہلے یہ امت تھی اور اس کا جو حشر ہوا ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ تمہارے علم میں ہے، مبادا تم بھی انہی کے راستے پر چلو. اب اس کے بعد جو 2 مطالبے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، گویا کہ اس کا ترجمہ کرنا ہوگا ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. محض زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی نہیں ہے. اقرار باللسان تو دنیاوی اعتبار سے اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے. شاہ درہ جو ہے، یہ جس کو ہم شاہ درہ کہہ دیتے ہیں، شاہ درہ بڑا دروازہ، لاہور کا شاہ درہ ہے کہ جو بھی آئے گا اوپر پنجاب سے، وہ ظاہر بات ہے شاہ درے سے گزرے گا تو لاہور میں داخل ہوگا. اسی نام کا ایک شہر جو ہے دہلی کے مشرق میں ہے، جمنا کے پار. دہلی جو ہے دریائے جمنا کے مغرب میں واقع ہے اور وہ ہے مشرق میں. تو جو بھی یو پی سے اور بہار سے اور کہیں سے آئے گا، بنگال سے آئے گا دہلی میں، وہ داخل ہوگا شاہ درے سے. تو اسلام میں داخلے کا شاہ درہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس دروازے سے اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے. اقرار باللسان سے تم مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ تم مومن ہو گئے ہو. یہ مضمون ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات کے اندر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی اصل ایمان وہ ہے جو دلوں میں داخل ہو جائے اور راسخ ہو جائے. اسی کو سورہ نساء کی ایک آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یہ سب سے زیادہ واضح آیت ہے اس موضوع پر. اے ایمان کے دعوے دارو، یا اے وہ لوگو جو قانونی ایمان میں تو داخل ہو گئے ہو، اقرار باللسان کے ذریعے سے حقیقی ایمان حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہی بات ہم سورہ صف میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ تو در حقیقت اسی سلسلہ سور کی جو ہے وہ صورتیں ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں. سورہ صف جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک صورت ہے. اس میں بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو تمہیں جہنم سے، دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. تو گویا کہ وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو پہلا مطالبہ ہوا ایمان کا، ایمان حقیقی جو دل میں راسخ ہو جائے اور یقین کی شکل اختیار کر لے. دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر دو، کھپا دو، صرف کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں کہ اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے خلافت دیا جانے والا. یہ میں کیوں ترجمہ اس طرح سے کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ انفاق کے لفظ کو سمجھ لیجئے. اگرچہ کثرت استعمال سے اس سے مراد لی جاتی ہے انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا،
لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عربی محاورے کی روح سے بھی یہ جان کھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جان اور مال کھپا دو، جو جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ صف میں کہا گیا ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے، یہاں کہا گیا جان اور مال کھپا دو. تو انفاق، نفقہ، کسی شے کا خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، یہاں تک کہ کھپ جانا، مر جانا. نفقت الدراہم، پیسے خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے. اور نفق الفرس، گھوڑا مر گیا یا مارا گیا، کام آ گیا. اور اسی طریقے سے ایک حدیث نبوی میں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل بھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بندے کی ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ او یحمل علیہا فی سبیل اللہ. کسی بندے کے نیک اعمال کے پلڑے کو زیادہ بوجھل نہیں کرتی کوئی شے اس سے زیادہ کہ جتنا بوجھل وہ ہو جاتا ہے اس جانور سے کہ جو اس کے لیے اللہ کی راہ میں کام آ گیا. یعنی آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کر رہے تھے، ایک تیر آیا اور گھوڑے کی گردن میں لگا اور وہ ختم ہو گیا. تو یہ گھوڑا جو ہے یہ تمہارے اس نامہ اعمال کے پلڑے کے اندر آئے گا اب. اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ، اگر وہ کام نہیں بھی آیا تو جس پر کہ سواری کر کے اللہ کی راہ میں جنگ کی گئی ہے یہ بھی گویا کہ تمہارے میزان کے اندر شامل ہوگا، اور یہ سب سے زیادہ شے ہوگی بھاری کر دینے والی تمہاری نیکیوں کے پلڑے. تو یہاں میں نے جو بات واضح کی اس کو سمجھ لیجئے کہ اگرچہ انفاق کے لفظ کا زیادہ اطلاق ہے مال خرچ کرنا، پیسہ لگانا، دولت صرف کرنا، مالی ذرائع استعمال کرنا، لیکن یہ یکساں طور پر اپنی اصل کے اعتبار سے، عربی محاورے کے اعتبار سے جان کھپانا، جان خرچ کرنا اور جان صرف کر دینا، جان دے دینا، جان قربان کر دینا، یہ تمام مراحل اس میں شامل ہیں. تو یہاں فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کر دو، کھپا دو. اس کے لیے دو لفظ جو ہیں وہ اچھی اردو اگر ہوگی تو ہم استعمال کریں گے، انفاق مال و بذل نفس، نفس کا خرچ کرنا. یہ بذل بھی آتا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو انفاق مال و بذل نفس یہ دونوں اس میں شامل ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو ان سب چیزوں میں سے جن میں کہ اس نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے. اب دیکھیے استخلاف کہتے ہیں خلافت حاصل کر لینا، نیابت، خلافت حاصل کر لینا. اور یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے قرآن مجید کے فلسفے کے لیے کہ حضرت آدم کی تخلیق جو ہوئی تھی وہ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ہوئی تھی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ خلافت کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. خلافت کہتے کسے کہ کوئی شے اور ایسی ہے کہ جس کا اصل مالک کوئی اور ہے لیکن وہ آپ کو دے دی گئی ہے امانت کے طور پر. سیاسی اعتبار سے اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ جیسے فرض کیجئے کہ ہماری جو اصل حکمران تھی ملکہ وکٹوریہ تھی، برطانیہ کی ملکہ، اب اس نے ایک وائس رائے دہلی میں کھڑا کر دیا. ان دونوں کے درمیان ریلیشن کیا ہے؟ اصل حاکم ملکہ وکٹوریہ ہے. ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے یا جو بھی کوئی مرد کوئی بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کی طرف سے جو حکم آئے گا وائس رائے کا کام ہے اسے امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا. اس میں وہ کوئی رد و بدل اپنی مرضی سے کرنے کا مجاز نہیں ہے. لیکن جہاں اصل حاکم یا حاکمہ اگر اس کا کوئی حکم نہیں ہے تو یہاں پھر وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ جو ہے ایکسرسائز کرے کہ سلطنت کے مفاد میں زیادہ صحیح صورت کیا ہوگی، مجھے کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے، یہ اس کا اپنا پھر فیصلہ ہو جائے گا، وہ نافذ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی خلافت کا مفہوم کیا ہے؟ اصل حاکم وہ ہے، پہلی 6 آیات میں 2 دفعہ آ چکا ہے، لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. اصل حاکم تو اللہ ہے لیکن انسان کو اس نے خلافت دی ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے اس کے رسول کے ذریعے سے اس کو تو نافذ کرے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کا اختیار 51% کیا 100% کو بھی حاصل نہیں. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں اجتہاد کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، پوری طرح ایگزرٹ کرے، اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دیکھے کہ دین کا منشا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں بہتر شے کون سی ہوگی، لیکن اپنے اجتہاد کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے. یہ ہے خلافت.
اب اس خلافت کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے. استخلاف جو باب استفعال کا مصدر ہوا اس سے مستخلف ہوتا تو خلافت حاصل کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے. یہاں مستخلف آیا ہے، یہ اس میں مفعول ہے، جسے خلافت دی گئی. اب دیکھیے دو معنی جمع ہو گئے. اول یہ کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کے مالک تم نہیں ہو بلکہ تم امین ہو. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ چند روز کی ایک امانت ہے، باقی مالک تو ہر شے کا اللہ ہے. نمبر دو، یہ امانت بھی تم نے حاصل نہیں کی ہے، یہ امانت بھی تمہیں دی گئی ہے، تم پر امپوز کی گئی ہے، تم پر ٹھوسی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے تحت اس نے یہ خلافت تمہیں عطا کی ہے، تم عطا کیے گئے ہو. جعلکم مستخلفین فی. اب جعل پھر مزید تیسرے درجے میں تمہیں بنا دیا ہے مستخلف جن چیزوں کے اندر، ان میں سے لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. یہاں پہ اللہ کی راہ کے الفاظ نہیں آئے ہیں، لیکن یہ آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی. کیونکہ ابھی تو یوں سمجھیے کہ انہیں نٹشل ایک آیت میں وہ دو تقاضے بیان کیے جائے، یہ دو عنوانات آ گئے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو، انفاق مال بھی، بذل نفس بھی، ان تمام چیزوں میں سے جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے. یہ استخلاف بھی تم نے خود حاصل نہیں کیا بلکہ تمہیں دیا گیا ہے. اچھا اب اس پر ذرا جائزہ لیجئے ہمیں کیا کچھ دیا گیا. سب سے پہلے میں اپنی اس ذات میں اللہ کا خلیفہ ہوں. مجھے اس نے ہاتھ دیے ہیں، مجھے اس نے پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے. یہ سب میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں مالک نہیں ہوں. در حقیقت یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. وہ میں کون ہوں؟ وہ میری ایگو ہے، وہ میری خودی ہے، وہ خودی، وہ انا. یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ جو پوزیس کرتی. میں کہتا ہوں میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ، وہ میں کون ہے؟ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آیا ہے کہ در حقیقت انسان جو ہے اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. ایک ریئل سیلف ہے اندر، یوں سمجھیے کہ یہ فرض کیجئے کہ ایک سریا ہے، اس کے اوپر آپ کپڑا لپیٹ دیتے ہیں تو گویا کہ میری اس انا پر پہلا کپڑا تو میرا جسم جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے. پھر اس جسم کے گرد کچھ مال و اسباب ہے، گھر ہے، یہ میری ملکیت میں دیا گیا ہے. یہ مادی غلاف ہے جن میں میری اصل انا، میری خودی، میری اصل سیلف جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے. تو مین ان ہز اگنورنس، انسان اپنی جہالت میں، لا علمی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جو اس کی اصل شخصیت کے گرد جو ہے لپیٹ دیے گئے ہیں. Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. اور اسی کو قرآن مجید میں سورہ حشر میں کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے آپ سے کس چیز سے غافل کیا؟ کیا انسان اپنے جسم سے غافل ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ذرا سی پھنسی نکل آئے تو دوڑتے ہیں آپ علاج کے لیے، اینٹی بایوٹکس لیے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. دانت میں درد ہو گیا تو چاہے رات کا 1 بجے آپ پہنچے اور کنڈے کھٹکھٹا رہے ہیں ڈینٹسٹ کے. تو جسم سے تو انسان کبھی غافل نہیں ہوا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو آپ اس کی سیوا کرتے ہیں. آپ کے جسم میں اور تقاضے ہیں، آپ ان کو بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں. اپنے جسم سے کبھی غافل نہیں ہوا انسان. اور پھر اسی طریقے سے اپنی مادی ضروریات کو، چھت بھی چاہیے کوئی سر کے اوپر، کوئی یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. اس سے کون غافل ہے؟ غفلت کس چیز سے ہے؟ وہ ہے انا، وہ میں، وہ جو میرے اندر ہے اصل روح ربانی ونفخت فیہ من روحی. اسی کو اقبال نے خودی سے تعبیر کیا ہے. اسی کو آپ انگریزی میں سیلف کہتے ہیں، جس کو کہ اڈ اور لبیڈو، اور پھر اس کے اوپر سیلف، اور اس سے بھی اوپر پھر ایک سپر سیلف بھی ہے
یہ فرائڈ نے تجزیہ کیا انسانی کی باطنی شخصیت کا کہ ایک حیوانی تقاضے ہیں، اس کے اوپر اس کی خودی ہے، اور خودی کے اوپر ایک اور خودی ہے۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں ان چیزوں کو بیان کرتا رہا ہوں، لیکن یہاں جو مطلب کیا ہے، سب سے پہلے تو اپنی جان کو کھپاؤ اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں تو اللہ کے دین کے لیے سوچو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں۔ اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، یہ اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، یہ شریعت کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اللہ کی حاکمیت کے خلاف انسان حاکمیت کا مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اس میں سوچے، غور کرے، فکر کرے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے غور و فکر کی ہے تو اس میں کھپائے۔ جسم و جان میں اگر کوئی ہے بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت وہ اس کام میں لگائے۔ تو سب سے پہلے تو جو کچھ اللہ نے پہلی امانت ہمیں دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد جو بھی اللہ نے مال دے دیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، اللہ اولاد کو کھپائے اللہ کی راہ میں۔ ان کے لیے اعلیٰ دنیاوی کیریئرز کے بارے میں نہ سوچے، 15,000 کی فیسیں دے کر ایسے اسکولوں سے نہ پڑھوائے کہ جس سے اس کا جو دنیاوی مستقبل ہے وہ ذرا روشن تر نظر آ رہا، بلکہ یہ ہے کہ انہیں تیار کرے اللہ کے دین کے لیے، اس کے خادم بننے کے لیے، اس کے مجاہد بننے کے لیے، اس کے سپاہی بننے کے لیے۔ تو کھپاؤ، اللہ نے تمہیں اولاد دی، تو مال دیا ہے، ان مال کے ذریعے سے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ مال اور جان جو ہے، جو میں نے کہا کہ یہ انفاق مال اور بذل نفس، یہ دونوں انٹر کنورٹیبل ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں ہی سے تو پیسہ کماتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جسمانی جو ہے قوت کو استعمال کر کے پیسہ کما رہا ہے، وہ مٹی کھود رہا ہے یا اینٹیں ڈھو رہا ہے۔ کسی شخص نے ذرا کوئی ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے، کوئی خاص صلاحیت حاصل کر لی ہے، قانون پڑھ لیا ہے، وہ قانونی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بیچ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر دکان سے جا کر بیٹھا ہوا کلینک، اب وہ انتظار میں ہے مریض آئے گا تو وہ اپنی جو صلاحیت ہے وہ اس کے عوض اس سے پیسے لے گا۔ تو در حقیقت جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو ہم پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پیسے کے ذریعے سے بڑی صلاحیت خریدی جا سکتی ہے۔ پیسے کے ذریعے سے بڑے وکیل کو آپ ہائر کر سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے بڑے ڈاکٹر سے جا کر آپ مشورہ کر سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے آپ بڑے انجینئر کو ملازم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انٹر کنورٹیبل کموڈیٹیز ہے۔ تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو بھی کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، نمبر 1، بلکہ خلیفہ ہو۔ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے، یہ بھی تمہیں دی گئی ہے، بلکہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں بہتر ٹھونسی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تخلیق کے اندر ہمیں پیدا کیا اور ہم پر خلافت کا تاج رکھ دیا، تو یہ تو گویا کہ ہمیں دیا گیا ہے اس لیے کہ آزمائش ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے کوئی بڑی آزمائش نہیں تھی، اب یہ آزمائش ہے۔ تم خلافت کا حق ادا کرتے ہو یا مالک بن بیٹھتے ہو؟ اگر مالک بن بیٹھتے ہو تو تم باغی ہو، تم نے تو اصل مالک اور اصل حاکم کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو اپنی ذاتی جسمانی صلاحیتوں سے لے کر جو بھی کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر تمہیں کوئی اختیار دے دیا ہے، کوئی اقتدار دے دیا ہے، کوئی حیثیت دے دی، کوئی وجاہت دے دی ہے، کوئی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، کوئی لوگ آپ کی بات، اس سب کو استعمال کرو، خرچ کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اب دیکھیے جب یہ دو مطالبے آئے، اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ تو جو یہ دونوں تقاضے پورے کر دے، منکم اب کون ہے؟ وہ مسلمان جو مخاطب ہیں، جن میں عرض کر چکا ہوں صادق الایمان بھی شامل، ضعیف الایمان بھی شامل اور منافقین بھی شامل۔ ان سب کو کہا جا رہا اب لگا دو، کھپا دو۔ تو اگر تم یہ دونوں تقاضے پورے کر دو، منافقین بھی صحیح ایمان لے آئے، حقیقت میں مومن بن جائے، اور پھر جو کچھ اپنی مال اور جان ہے کھپائیں اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اگر فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو جو بھی تم میں سے ایمان لے آئیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، وانفقوا، اور خرچ کر دیں اور کھپا دیں اور لگا دیں، پوری زندگی لگا دیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے کون سا بڑا احسان کیا، تیر مارا اللہ کے معاملے میں کہ ہم نے جان دے دی؟ بھائی جان اسی کی دی ہوئی تھی، اس کے حوالے کر دی، مال اسی کا دیا ہوا تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ اگر اس نے ہمیں صلاحیتیں دی تھی، اسی کے دین کے لیے خرچ کر دی۔
اس نے ہمیں کوئی قوت جسمانی دی تھی، ہم نے بھاگ دوڑ اس کے دین کے لیے کی ہے، اس کی حکومت کے لیے کی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، میں عرض کر چکا ہوں، بار بار پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ پہلی 6 آیات کے سیکشن میں 2 مرتبہ ان الفاظ کا آنا جو ہے اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، فالذین آمنوا منکم، تو جو تم میں سے واقعتاً ایمان لے آئے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کر دیا، کھپا دیا، لگا دیا، صرف کر دیا، اور یہاں مراد کیا؟ اللہ کی راہ میں۔ خرچ تو سب کر رہے ہیں، اپنے تعیشات پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی آسائشوں پر خرچ کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جان بھی سب کھپا رہے ہیں۔ دنیا کے حصول بھی آسانی سے تو دنیا حاصل نہیں ہو جاتی، دولت بھی کہیں راستے میں پڑی ہوئی تو آپ کو نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ رات دن جو ہے، راتوں کو آدمی پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے، خواب بھی آتے تو اسی کے آتے ہیں، کون سی کموڈٹی ہے جس کی کہ اب جو ہے ڈیمانڈ پیدا ہو جائے گی، میں پہلے ہی سے اس کو فراہم کر لوں، اس کی ہولڈنگ کر لوں، اس کو جمع کر لوں تاکہ یہ کہ مجھے نفع مل جائے۔ تو کھپانا، صرف کرنا تو سب کر رہے ہیں، ہر شخص کر رہا ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر شخص، ہر انسان صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، اور پھر وہ بیچتا ہے دن بھر اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ رہا ہے نا۔ کوئی اپنی فزیکل لیبر بیچ رہا ہے، کوئی اپنی مینٹل کیلیبر بیچ رہا ہے، کسی نے ڈاکٹری کا فن سیکھا ہے اس کو بیچ رہا ہے، اس کی فیس لے رہا ہے 1000 روپیہ، چند منٹ جو ہے مشورہ دیا ہے 1000 روپیہ لے لیا ہے۔ کوئی وکیل ہے جو سپریم کورٹ کی ایک پیشی کے جو ہے 5 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ تو یہ تو ہر شخص کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفس، ہر شخص، ہر انسان، ہر ذی نفس صبح اٹھتا ہے، اس کے بعد سے شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، کھپا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں یہ بیچ رہا ہے۔ فموتقھا وموبقھا، لیکن انجام کے اعتبار سے رات کو جب واپس گھر لوٹتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بچا کر لے آتے ہیں، یعنی انہوں نے لگایا، کھپایا اللہ کے لیے، اور کچھ اپنے نفس کے لیے بھی ضرورت کے لیے کمایا، تو وہ صرف حلال ذریعے سے کمایا، کسی حرام ذریعے میں منہ نہیں مارا، تو وہ تو شام کو جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آ جائیں گے کہ آج کا دن میرا جس کام میں صرف ہوا ہے اس کی بنا پر میں جہنم کا مستحق نہیں بلکہ اللہ کے عفو و درگزر کا، مغفرت کا، اس کے رحم کا، اس کے لطف و کرم کا مستحق بن کر آ گیا۔ وموبقھا، اور ایسے بھی ہیں جو ہلاکت لے کر آتے ہیں، انہوں نے اول تو سارا دن صرف نفس کی پرستش کی ہے، نفس کے لیے کمایا ہے، جان کے لیے کمایا ہے، اپنی زندگی کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے کمایا، اس کی آسائشوں کے لیے اور اس کی نمود و نمائش کے لیے کمایا، اور پھر اس میں نہ حلال کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی، نہ جائز اور ناجائز میں کوئی فرق و امتیاز رکھا، تو وہ بھی شام کو لوٹے دونوں ہیں، محنت دونوں نے کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک جو آخری پارے کی صورتوں میں سے سورۃ البلد ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا، ہر شخص محنت اور مشقت کر رہا ہے، لیکن ان محنت اور مشقت کے نتائج کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کوئی اس کے ذریعے سے جنت کما کر لا رہا ہے شام کو، اور کوئی جو ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، ہر شخص صبح کرتا ہے اور اس کے بعد دن بھر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، صرف کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، لگاتا ہے، کھپاتا ہے اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، لیکن واپس آتا ہے تو یا تو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لے کر آ جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ جہنم میں داخلے کا پروانہ لے آتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔